ناظرین، غلام در کھوکھر، امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ جو چیز شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ اس وقت اسلام آباد میں جو موجودہ حکومت پی ڈی ایم کی حکومت ہے، جس میں دو بڑی جماعتیں بھی شامل ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، ان سب میں ایک خوشی کی لہر اس حوالے سے پیدا ہو گئی ہے، بلکہ وہ اپنے جو ہے کہ محلاتوں میں جس طرح وہ ڈسکس کر رہے ہیں اور خوشی منا رہے ہیں کہ ہماری حکومت اپنی مدت پوری کرنے کی طرف جا رہی ہے۔ 13 اگست کو آپ کو پتہ ہے کہ اسمبلی کی مدت پوری ہو جائے گی 13 اگست کو، تو اس کے بعد ظاہر ہے نہ وزیر اعظم رہے گا نہ کیبنٹ۔ لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان سے جو ہے ان کی نجات حاصل ہو گئی۔ اب عمران خان کے کیسے نجات ان کو مل گئی، جو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر 9 مئی کا واقعہ نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کہ عمران خان کے لیے وہ پرابلم یا اس کے رہنماؤں کے لیے نہیں ہوتے جو 9 مئی کو جو ایک واقعہ رونما ہوا، اس کے بعد جس طرح ان کے اوپر وہ کہتے ہیں نا، ہر آنے والا دن بھاری بھرکم ثابت ہو رہا تھا اور لوگ اس کے ساتھی بھی اس کو چھوڑ کے جا رہے تھے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی مدت پوری کریں۔ اب یہاں پہ یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج تک ملک کے اندر وزیر اعظم ہاؤس میں کسی بھی وزیر اعظم نے اپنی 5 سال کی مدت پوری نہیں کی ہے۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ 85 سے اگر آپ لے لیں تو 85 میں جب محمد خان جنید جو آئے تھے، اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو، نواز شریف، ظفر اللہ جماعت 2002 میں منتخب ہو گئے، تو ان لوگوں نے اپنی مدت پوری نہیں کی۔ محمد خان جنید جو چلو اس وقت اسمبلی اسلام آباد میں تھی، پارلیمنٹ، لیکن اس کی رہائش پنڈی میں تھی۔ اس طرح محترمہ نے 88 میں پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنی تو اس کی بھی رہائش جو ہے وہ پنڈی میں تھی، وزیر اعظم ہاؤس تھے۔ لیکن چند ماہ کے بعد وزیر اعظم ہاؤس پہ جب اس وقت کے لیگی رہنماؤں کارکنوں نے حملہ کیا تھا تو محترمہ بینظیر بھٹو کو سندھ ہاؤس اسلام آباد میں جو ہے نا وہاں پہ شفٹ ہونا پڑا، اور سندھ ہاؤس کی ایک NSC کو وزیر اعظم ہاؤس کا جو ہے درجہ دیا گیا تھا، اس کو اسٹیٹس دیا گیا تھا۔ دوبارہ وزیر اعظم محترمہ 93 میں بنی تھی تو اس کو 3 سال وہاں رہی، لیکن پھر بھی اس نے اپنی مدت پوری نہیں کی۔ تو اس طرح نواز شریف نے بھی نہیں کی، ظفر اللہ جمالی نے بھی نہیں کی، جو 2002 میں مشرف کے ساتھ اس کے اچھے مراسم تھے، سب بہتر چل رہا تھا، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس کو بلا کے کہا گیا کہ جی آپ ریزائن دے کے چلے جائیں، اور وہ آپ نے دیکھا کہ پھر وہ چلا گیا۔ تو چودھری شجاعت حسین آئے، چودھری شجاعت حسین کو تو کہا ہی یہ گیا تھا کہ آپ 45 دن کے لیے آئے ہیں، اور پھر وہ شجاعت نے اپنے 45 دن پورے کیے، لیکن وہ تو آج تک دعویٰ کرتا ہے کہ پاکستان میں کسی وزیر اعظم نے اپنی مدت پوری نہیں کی جو میں نے کی ہے۔ حالانکہ اس کے بعد شوکت عزیز تقریباً کوئی 2 سال کے تقریباً وہ یا 2.25 سال وہ رہے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ نواز شریف جب تیسری مرتبہ بنا تھا وزیر اعظم تو اس کو کلثوم نواز نے یہ کہا کہ آپ وزیر اعظم ہاؤس میں نہ رہیں۔ تو ایک سوال پیدا ہوا تھا کہ کیا وزیر اعظم ہاؤس میں واقعی کوئی جنات ہے کیا، کیونکہ مرکلا کی پہاڑیوں کے بیچ میں اتنا خوبصورت وزیر اعظم ہاؤس ہو جس کی ہر کسی کی خواہش بھی ہوتی ہے۔ اب نواز شریف نے چند ماہ تک تو اپنی وائف بیگم کا مشورہ مانا، اور اس نے پنجاب ہاؤس میں تقریباً 6 ماہ تک اس نے وہاں پہ رہائش اختیار کی، لیکن جب اس کی سیکیورٹی کا مسئلہ آیا تو اس کو مجبوراً پھر کہا گیا کہ جی آپ وزیر اعظم ہاؤس میں شفٹ ہو جائیں۔ وہ وزیر اعظم ہاؤس میں شفٹ ہو گئے اور 58 بھی ختم ہو گیا تھا۔ نواز شریف پاورفل بھی تھا، لیکن آپ لوگوں نے دیکھا کہ تقریباً 3-3.5 سال کے عرصے کے بعد اس کو ایک پاناما کا کیس جس طرح سپریم کورٹ میں آیا تو اس کو سپریم کورٹ سے تاحیات نکال دیا گیا، تاحیات کر کے سیاست سے آؤٹ کر دیا گیا کہ اسمبلی تک بھی وہ پہنچ نہ سکے، وہ ابھی تک وہ نااہل ہے۔ اس طرح پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد یسر رضا گیلانی آئے،
یسر رضا گیلانی کے لیے تو مشہور ہوتا تھا. ہم نے خود دیکھا کہ وہ پارلیمنٹ کو اس نے اتنا اپنا ٹائم دینا شروع کیا کہ اس نے اس کی دعویٰ کرتا تھا، بلکہ دعویٰ ہوتی بھی تھی کہ پارلیمنٹ اس کے ساتھ ہے. ایوان صدر میں بیٹھا ہوا صدر اسد زرداری بھی اس کے ساتھ تھا. وہ الگ بات ہے کہ ایوان صدر میں اسد زرداری کو اتنے وہ اختیارات نہیں تھے، کیونکہ اس نے خود اختیارات پارلیمنٹ کو وزیر اعظم کو منتقل کیے تھے، لیکن پارٹی اس کے پاس تھی تو اختیارات بھی وہ وہاں پہ زیادہ استعمال ہوتے تھے، مشاورت بھی وہاں تھی. تو یسر رضا گیلانی بھی اپنی مدت پوری نہیں کر سکا. راجہ پرویز اشرف اس کے پاس بعد آ گیا. اس کے بعد جو میں نے پہلے بتایا کہ نواز شریف تعیات ہوئے. اب عمران خان آیا تو عمران خان کے لیے بھی ایک یہ کہا گیا تھا کہ جی عمران خان نے اپنے جو ہے نا یہ تو 5 سال نکالے گا، اگلے 5 سال کے لیے تو پی ٹی آئی والے بڑی دعویٰ کرتے تھے کہ اب تو ہمیں کوئی نہیں نکالے گا. اور باجوہ کی جو ڈکشنری ان کے ساتھ تھی کہ باجوہ اس وقت آرمی چیف تھے قمر جاوید باجوہ، تو وہ ان کے لیے تھا کہ ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے اس نے پھر وہ جو پکڑ دھکڑ یا جو بھی تھے نیب کے کیسز چلے سب کچھ، لیکن نتیجہ وہی ہوا کہ عمران خان بھی چلا گیا. اب شہباز شریف تمام اتحادیوں کے ساتھ حکومت کر رہا ہے، اور شہباز شریف کے لیے بھی جو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ اپنی مدت، ابھی اس کی مدت جو اسمبلی کی میں بات کر رہا ہوں، شہباز شریف تو ظاہر آئے 16 ماہ کے لیے تھے، اتنی مدت حکومت کی اور اسمبلی کی رہ ابھی 53 دن رہ گئے ہیں اسمبلی کی تقریباً جو ہے نا آج کے حساب سے. تو ابھی 53 ڈیز میں جو ہے یہ جو لیگی اور یہ دیگر جو اس کے اتحادی اگلے انتخابات کے حوالے سے اگلے 5 سال کے لیے اپنے وہ پروگرام بنا رہے ہیں کہ اگلے 5 سال کے لیے بھی. اب وہ تو الگ بات ہے، خدا بہتر جانتا ہے کہ کل کا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، بلکہ انسان کو تو کچھ پتہ ہوتا نہیں ہے کہ بھائی آنے والے گھنٹوں میں، منٹوں میں، دنوں میں کیا ہو جاتا ہے. لیکن ان کی پلاننگ ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف پیپلز پارٹی کے نے بھی جو ہے نا وہ اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں کہ اگلے انتخابات کے لیے کینڈیڈیٹس جو چناؤ ہوتا ہے، پھر وزیر اعظم کے لیے. اب میں یہاں پہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو پیپلز پارٹی کے اندر وزیر اعظم کے حوالے سے جو بات چیت چل رہی ہے، میرے سورسز نے تو کنفرم کر دیا ہے کہ نام کس کا نکلے گا یا کون ہوگا، وہ میں اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ بات شیئر کروں گا کہ کون وزیر اعظم ہو سکتا ہے. لیکن کیونکہ تیاری تو ظاہر ہے وہ کر رہے ہیں. اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ نواز لیگ والے بھی دعویٰ کر رہے ہیں، جس طرح مریم نواز کہہ رہی ہے کہ ہم پنجاب سے جو 2/3 کے ساتھ آئے، میں نے اتنی بڑی میجارٹی کے ساتھ آئے. اب میجارٹی کا مقصد ہے کہ وہ سنگل پارٹی ہو کے آئے، اور وہ ظاہر ہے ان کا یہ بھی کوشش ہوگی کہ کسی سے اتحاد میں کیا جائے. باقی صوبوں میں تو کر سکتے، باقی صوبے کا مقصد ہے کہ خیبر پختونخوا میں فضل الرحمان کے ساتھ یا ANP کے ساتھ ان کا ہو جائے تو ہو جائے. سندھ میں تو نواز لیگ کا کچھ ہے ہی نہیں. ان لوگوں نے، نواز شریف نے تو تقریباً 2013 کے سے لے کے اب تک سندھ میں نواز لیگ کا تو کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو چھوڑ دیا تھا. اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت بھی ہے، سب کچھ بھی ہے. ایون مسلم لیگ کے تو جو اندرون سندھ سے تو کوئی کاؤنسلر بھی منتخب نہیں ہو سکے. یہ حال ہو گیا مسلم لیگ نون کا. تو ناظرین آج میں صرف یہ آپ لوگوں کو ایسے بات شیئر کرنی تھی کہ شہباز شریف بھی وہ ایک دعویٰ کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا جیسے چودھری شجاعت حسین کرتا رہا ہے کہ میں نے اپنی مدت پوری کی. تو شہباز شریف کا یہ ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں اس نے یہ 14 ماہ 16 ماہ جتنے بھی ابھی آخری گزارے گا، تقریباً وہی میں نے کہا 2 مہینے سے بھی کم عرصہ رہ گیا ہے، تو وہ جو ہے 16 ماہ ہو جائیں گے اس کو جب تک اسمبلی کی مدت ختم ہوتی ہے.
تو ہو جائیں گے تو وہ بھی دعویٰ کرے گا کہ میں وزیر اعظم ہاؤس میں بھی رہا اور میں نے اپنی مدت بھی پوری کی. جو کسی وزیر اعظم نے اپنی مدت پوری کر کے وہ گارڈ آف آنر لے کے وزیر اعظم ہاؤس سے رخصت نہیں ہوا, کیونکہ آج تک کوئی وزیر اعظم اپنی مدت پوری کر کے نہیں نکلا ہے. تو ناظرین, آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد تھا کہ وہ کون سے جنات ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں جو کہا تھا کہ ان کو پنڈی سے یا آپارا سے کہیں سے جو ہے نا ان کی ڈوری ہلائی جاتی ہیں وہ جنات کی, اور جنات پھر جس طرح وہ سرگرم ہو جاتے ہیں اور وہاں کیا پلاننگ اور سازشیں ہوتی ہیں. تو آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو شیئر بھی کیجیے گا, لائک بھی کیجیے گا, سبسکرائب بھی کیجیے گا, اور کمنٹس میں میرے ریکویسٹ ہے, آپ کے کمنٹس آتے رہتے ہیں اور کمنٹس میں ضرور یاد کیجیے گا. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.